دیکھیے اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اس کا اللہ۔ ایکو کم کر دیں اور تھوڑی آواز بڑھا دیں بھائی، صحیح صاحب ہیں ماشاءاللہ۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اور قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ حضرات اسی شعر کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ دیکھیے جو جس مذہب کا ماننے والا ہوتا ہے وہ اپنے مذہب کی حقانیت کو بیان کرتا ہے، جو جس مذہب کا ماننے والا ہوتا ہے وہ اپنے مذہب کی سچائی کو بیان کرتا ہے، جو جس مذہب کو فالو کرتا ہے وہ اپنے مذہب کی اچھائی کو بیان کرتا ہے۔ الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں اور آپ سب بھی مسلمان ہیں۔ ہم نے اپنے مذہب کی حقانیت کو بیان کیا ہے، ہم نے اپنے مذہب کے ماضی کو بیان کیا ہے، ہم نے اپنے مذہب کے حال کو بیان کیا ہے، ہم نے اپنے مذہب کے مستقبل کو بیان کیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے مذہب کی حقانیت کو بیان کیا ہے۔ ارے تو مذہب اسلام سے دشمنی رکھنے والا کہتا ہے اے مولانا آپ اس اسلام کی بات کرتے ہو، ارے جو اسلام نیزے کی بنیاد پہ پھیلا ہے، جو اسلام تلوار کی بنیاد پہ پھیلا ہے، ارے جو اسلام پرچی کی بنیاد پہ پھیلا ہے، جو اسلام تلوار کی نیزے پہ پھیلا ہے۔ ہم نے کہا سن اے نادان کان کھول کے سن لے، ارے جو چیز تلوار سے پھیلتی ہے جب تک اس میں تلوار کا اثر رہتا ہے تو وہ چیز باقی رہتی ہے، اور جب تلوار کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو وہ چیز فنا ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیز مٹ جاتی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں رہتا ہے۔ ہم نے کہا نادان کان کھول کے سن لے، تو ہمارے اسلام کی بات کرتا ہے، تو ہمارے دین کی بات کرتا ہے۔ اسی مذہب اسلام کو میرے آقا نے 1450 برس پہلے مکے کی سرزمین سے بلند کیا تھا، اور آج بھی بلند ہے، کل قیامت تک بلند رہے گا۔ نادان کان کھول کے سن لے۔ ارے وہ کہنے لگا تو اسلام کس سے پھیلا ہے؟ ہم نے کہا جاہل کان کھول کے سن لے، ہمارا اسلام کوئی تلوار سے نہیں پھیلا ہے، ہمارا اسلام کوئی نیزے سے نہیں پھیلا ہے۔ آج بھی میاں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جب ہمارے نبی کی ولادت کا دن آتا ہے، جب یوم ولادت آتا ہے، ہم جشن ولادت مناتے ہیں تو ہم سے دلیل مانگتے ہیں، ہم ان کو کان کھول کے یہ بتانا چاہتے ہیں اے نادان کان کھول کے سن لے اور یہ ہمارا یہ پیغام لے لے۔ ارے تو دلیل کی بات کرتا ہے، جو ہمارے بریلی کے امام نے آج 600 سال پہلے کہا تھا، صاف لفظوں میں کہا تھا ہم تجھ کو وہی پیغام دیتے ہیں اور اس کو جا کے پوری دنیا کو بتا دینا جو ہمارے امام نے کہا تھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ اللہ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت قاری عارف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ اب دیکھو وہ نادان کیا کہتا ہے، کہا مولانا جب آپ کا دین، جب آپ کا اسلام تلوار سے نہیں پھیلا تو کس سے پھیلا ہے؟ ہم نے کہا تو دنیا میں تو آ گیا، تیرے اندر دنیا میں آنے کے بعد اتنی سمجھ نہیں آئی، جو چیز تلوار سے پھیلتی ہے، جو چیز نیزے سے پھیلتی ہے، جب تک اس میں تلوار کا اثر رہتا ہے تو وہ چیز باقی رہتی ہے۔ ہمارے اسی مذہب اسلام کو میرے آقا نے 1450 برس پہلے مکے کی سرزمین سے بلند کیا تھا، اور آج بھی بلند ہے، کل قیامت تک بلند رہے گا۔ اسلام کے چاہنے والے آج بھی ہیں اور کل قیامت تک چاہنے والے رہیں گے۔ ارے تو کہنے لگا اسلام کس سے پھیلا ہے؟ ہم نے کہا نادان کان کھول کے سن لے، اسلام کوئی تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام تو میرے آقا کے اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام تو میرے آقا کے کردار سے پھیلا ہے۔ ظلم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قاری ریاض صاحب قبلہ۔ اسلام تو میرے آقا کے اخلاق سے پھیلا ہے، ظلم و ستم نہ دہشت گردی، خنجر سے نہ تیروں سے، دنیا میں اسلام ہے پھیلا اخلاق شمشیروں سے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اب دیکھیں اسلام ہے کیا، اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام جذبہ ایثار چاہتا ہے،
اسلام جذبہ قربانی چاہتا ہے، اسلام حضرت حاجرہ جیسا کلیجہ چاہتا ہے، اسلام حضرت ابراہیم جیسا جگر چاہتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے اسی دنیا میں آپ کے ڈیلا پیر کی بات کر رہا ہوں، اسی دنیا میں نہ جانے کتنے دھرم پائے جاتے ہیں۔ آج عیسائی یہ دعویٰ کرتا ہے ارے مولانا ہمارا دین سچا ہے، غیر مسلم کہتا ہے ہمارا دین سچا ہے، عیسائی دعویٰ کرتا ہے ہمارا دین سچا ہے، اور ڈیلا پیر کا مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا دین سچا ہے۔ لیکن کس کے مذہب کو مانا جائے، کس کے مذہب کو تسلیم کیا جائے؟ اب آئیے ہم قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ہاں وہی قرآن جس کے بارے میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ارے کوئی خشک تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ ہم نے کہا اے قرآن، آدم کی آدمیت کا ذکر قرآن میں ہے، نوح کی شجاعت کا ذکر قرآن میں ہے، ابراہیم کی خلت کا ذکر قرآن میں ہے، اسماعیل کے وجہ ایثار کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت اسحاق کی رضا کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت ایوب کے صبر کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت یحییٰ کی شہادت کا ذکر قرآن میں ہے، ارے میرے نبی کی عظمت کا ذکر قرآن میں ہے۔ ہم قرآن کی بارگاہ میں پہنچے، میں نے کہا اے قرآن، صدیق کی صداقت کا ذکر قرآن میں ہے، ارے فاروق کی عدالت کا ذکر قرآن میں ہے، عثمان کی سخاوت کا ذکر قرآن میں ہے، مولا علی کی شجاعت کا ذکر قرآن میں ہے، امام حسن کی شہادت سری کا ذکر قرآن میں ہے، امام حسین کی شہادت عظمیٰ کا ذکر قرآن میں ہے، امام زین العابدین کی امامت کا ذکر قرآن میں ہے، امام شافعی کی امامت کا ذکر قرآن میں ہے، امام اعظم کی امامت کا ذکر قرآن میں ہے، امی عائشہ کا ذکر قرآن میں ہے، امی عائشہ کا ذکر قرآن میں ہے، رقیہ کا ذکر قرآن میں ہے، بلقیس کا ذکر قرآن میں ہے، میمونہ کا ذکر قرآن میں ہے، نماز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، موت کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، جب لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اس کا بھی ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ لیکن میں نے قرآن سے کہا اے قرآن تیری عظمت پہ میں قربان چلا جاؤں، میرے ماں باپ قربان چلے جائیں، لیکن اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے، آج ہندو دعویٰ کرتا ہے ہمارا دین سچا ہے، عیسائی دعویٰ کرتا ہے ہمارا دین سچا ہے، مسلمان دعویٰ کرتا ہے ہمارا دین سچا ہے، اے قرآن آج اسلام کو مٹانے کی لوگ ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، قرآن کے اندر تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، اے قرآن تو فیصلہ کر دے، اے قرآن تو بتا دے کس کا دین سچا ہے۔ تو قرآن جواب دیتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا دین اسلام ہے۔ تو قرآن نے پیغام دے دیا، کان کھول کے سن لو، جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، جو قرآن کے اندر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اور قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، قاری عارف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ بس یہاں سے آخری پیغام دینا چاہتا ہوں، اے ملت کے نوجوانوں، اے ڈیلا پیر والوں، یہاں سے ڈیلا پیر والوں، یہاں سے جاتے جاتے آخری پیغام اپنے دل کی تختی پہ لے جانا، اور یہاں سے جانے کے بعد میں اپنے رب کی کبھی نافرمانی مت کرنا، اپنے آقا پہ جا کے درود پڑھنا، اپنے آقا کی ٹھنڈک جا کے نماز کو ادا کرنا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اسی دنیا میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے تھے، کتنی بڑی بڑی رانیاں مہارانیاں آئیں، سب کی قبر کے نام و نشان مٹ گئے، آج کسی کو کوئی اتنا یاد نہیں کرتا ہے۔ میں نے اپنی اب تک کے 20 سال کی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے، یہ لوگوں کے جنازے پہ جا کے دیکھا ہے، جو نماز پڑھ کے نہیں جاتا ہے، جو روزہ رکھ کے نہیں جاتا ہے، جو اپنے امام کا ادب کر کے نہیں جاتا ہے، جو اپنے آقا کی ٹھنڈک نماز کو ادا کر کے نہیں جاتا ہے، جو اپنے آقا پہ درود نہیں پڑھتا ہے، جو اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا ہے، اسی کے جنازے پہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، جب لوگ اس کے جنازے پہ آتے ہیں تو یہی کہتے آتے ہیں، ایک بے نمازی کا جنازہ جا رہا ہے، ایک بدکار کا جنازہ جا رہا ہے، ہاں اسی انسان کا جنازہ جا رہا ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا، اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتا تھا، اسی انسان کا جنازہ جا رہا ہے جو اپنے اماموں کو ستاتا تھا، جو اپنے علماء کرام کی قدر نہیں کرتا تھا، ارے اسی انسان کا جنازہ جا رہا ہے جو دنیا میں جوا
کھیلتا تھا اسی انسان کا جنازہ جا رہا ہے جو دنیا میں شراب پیتا تھا۔ نہیں نہیں، اسلام کے مقدس شہزادوں، یہاں سے اپنے دل کی تختی پہ یہ پیغام لکھ کے لے جانا، جب یہاں سے جاؤ تو جا کے اپنی مسجد میں جا کے نماز کی پابندی کرنا، نماز کو ادا کرنا۔ جو انسان نماز کو ادا کر کے جاتا ہے، جو انسان نمازوں کی پابندی کر کے جاتا ہے، جو اپنے آقا پہ درود پڑھ کے جاتا ہے، اے ملت کے نوجوانوں، اے ڈیلا پیر والوں، اس کا نام مٹایا نہیں جاتا ہے۔ لوگ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس کو دنیا میں بھی یاد کرتے ہیں، اس کو اچھائی سے یاد کرتے رہتے ہیں، ورنہ شیخ سعدی نے بہت پہلے گلستان کی کتاب میں لکھا ہے، کہا تھا جب برا انسان دنیا سے جاتا ہے تو بعد مرنے کے وہ قبر میں چلا جاتا ہے، اور جب کوئی اچھا انسان دنیا سے جاتا ہے تو مرنے کے بعد میں وہ لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے۔ لوگ اس کو اپنے کلام کے ذریعے یاد کرتے رہتے ہیں، لوگ اس کو اپنی گفتگو کے ذریعے یاد کرتے رہتے ہیں، لوگ اس کو اپنی محفلوں میں یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہاں ہاں، ایک نماز پڑھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، ایک روزہ رکھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، اسی انسان کا جنازہ جا رہا ہے جو اپنے ماں باپ کا ادب کرتا تھا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا۔ اسی انسان کا جنازہ جا رہا ہے جو اپنے علماء کا ادب کرتا تھا، جو اپنے مسجد کے امام کی خدمت کرتا تھا۔ جب اس حال میں جنازہ جایا جائے گا تو آپ کی مسجد کے امام اور یہ تمام علماء کرام آپ کے جنازے پہ آ کے یہی کہتے نظر آئیں گے، ارے لحد میں اس کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اور یہی پکارتے نظر آئیں گے، یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو ماشاء اللہ، انسان بہت خوب۔ نمازوں کی پابندی کر کے جاتا ہے اس کا نام مٹایا نہیں جاتا ہے۔ بس ایک منٹ کی آخری بات، جو نماز پڑھ کے جاتا ہے اس کا نام باقی رہتا ہے، اور جو انسان نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے لوگ اس کو یاد تو کرتے ہیں لیکن اس طریقے سے یاد کرتے ہیں، ہاں ہاں ایک بے نمازی کا جنازہ جا رہا ہے۔ اب دیکھو، جو نماز کی پابندی کر کے جاتا ہے دنیا والے اس کو یاد کیسے کرتے ہیں؟ دلی میں ایک جگہ ہے، ایک رات کے وقت میں ایک عورت نماز کے لیے اٹھی تہجد کی، تو پاس میں اس کا بچہ سو رہا تھا، ماں رونے لگی سجدے میں جا کے، تو بچہ اٹھ گیا، چھوٹا تھا، اور ماں سے کہا اے ماں کیا بات ہے، آپ اتنی رات میں اکیلی رو رہی ہیں، کیا بات ہے بتائیے، میں آپ کا لاڈلا بیٹا ہوں، میں آپ کی پریشانی کو حل کر سکتا ہوں۔ ماں نے چھپانا چاہا لیکن ماں کی ممتا الگ ہی ہوتی ہے، تو ماں نے کہا اے میرے بیٹے بات کچھ نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے، ابھی میں نماز پڑھ رہی تھی، نماز پڑھتے پڑھتے میرے ہاتھ پہ ایک کیڑا چڑھ گیا، تو میں نے اس کو ہٹا تو دیا لیکن میرے دل میں خیال آیا بعد مرنے کے نہ جانے لوگ مجھے کیسے غسل دیں گے اور کیسے قبرستان لے کے جائیں گے، اور نہ جانے قبر میں کتنے بچھو اور کتنے سانپ ہوں گے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا تو بچہ رونے لگا اور کہا ماں آپ تو اتنی بڑی ہیں تب رو رہی ہیں، میں اتنا چھوٹا ہوں، میرا قبر میں کیا ہوگا؟ تو ماں نے کہا اے میرے بچے تو بھی نماز پڑھا کر، تو بھی نمازوں کی پابندی کیا کر۔ آج آپ دنیا میں ہی دیکھ لیں، اپنے ڈیلا پیر میں دیکھ لیں، بڑے بڑے پیسے والے آئے، رانیاں مہارانیاں شہزادیاں آئیں، بڑے بڑے راجہ مہاراجہ آئے، سب کی قبر کے نام و نشان مٹ گئے، کوئی کسی کو اتنا یاد نہیں کرتا ہے۔ چرچا دنیا میں اسی کا رہتا ہے جو نماز پڑھ کے جاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا ادب کر کے جاتا ہے۔ تو اتنا کہنا تھا، کہا ماں آپ اتنی بڑی ہیں، میں اتنا چھوٹا ہوں، میرا قبر میں کیا ہوگا؟ ماں نے کہا ہے میرے بچے تو بھی نماز پڑھا کر۔ وہ بچہ اسی وقت نماز پڑھنے لگا، سجدے میں چلا گیا، ماں اتنا پھوٹ پھوٹ کے روئی اور کہنے لگی اے رب العالمین یہاں تک لانا تیرا کام تھا، یہاں سے آگے لے جانا اے رب العالمین تیرا کام ہے، میں نے اپنے بچے کو تیری بارگاہ میں بھیج دیا ہے، اے رب العالمین میرے بچے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اتنا کہنا تھا۔ آج آپ دلی میں جا کے دیکھیں، بڑے بڑی رانیاں مہارانیاں شہزادیاں آئیں، بڑے بڑے راجہ مہاراجہ آئے، سب کی قبر کے نام و نشان مٹ گئے، لیکن ایمس سے آگے اس کی ماں کا مزار ہے، اس کی ماں کا نام المعروف مائی صاحبہ ہے، اس کی ماں کے مزار پر ہر بدھ کے دن میلہ لگتا ہے، اور ایمس سے آگے اس کے بچے کا مزار ہے، اس کے بچے کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے، اس کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے۔ لوگ دنیا والے سبحان اللہ، اس کے بہت خوب۔ مزار پر ہر دن میلہ لگتا ہے، اس کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے۔ دنیا والے آج بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں، تو پتہ چلا بعد مرنے کے چرچا اسی کا ہوتا ہے، لوگ یاد اسی کو کرتے ہیں جو نماز کی پابندی کر کے جاتا ہے، جو اپنے آقا کی ٹھنڈک نماز کو ادا کر کے جاتا ہے۔ میں اپنی بات بس یہی ختم کرتا ہوں، سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں
زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے ناز سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے، سب کچھ نبی کے لیے، اور صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے، تیرا ہر لفظ امت کے لیے پیغام ہو جائے، بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر بھی دیکھے، داخل اسلام ہو جائے۔ یہ جسم فانی ہے، سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں مفتی صاحب کو گواہ بنا کے، آپ سب کو گواہ بنا کے کہ میرے بولنے میں، آپ کو سننے میں کوئی غلطی سے اللہ تعالیٰ معاف عطا فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔